نیچے آدمی ایک کپڑا باندھتا تھا، اوپر جسم کے اوپر ایک کپڑا ڈالتا تھا. تو نیچے جو باندھتا، لنگی بولو یا علاقے کے حساب سے دھوتی بولو، لنگی بولو، یا جو بھی بہرحال نیچے جو باندھتے ہیں، ایک نیچے باندھنے کی چادر ہوتی تھی اور ایک اوپر اوڑھنے کی چادر ہوتی تھی. تو نیچے جو باندھنے کی چادر ہوتی اس کو مئزر بولتے، اور اوپر جو باندھنے کی چادر ہوتی تھی اس کو قمیص بولتے تھے، درع بولتے تھے. اور خواتین اس کے علاوہ اور ایک خمار بول کے، اوڑھنی بول کے تیسری ڈال لیتے تھے. تو خواتین کا اکثر جو لباس رہتا تھا 3 کپڑے ہوتے تھے، ایک نیچے کا کپڑا، نیچے کے حصے کا، دوسرا بدن کے اوپر کا کپڑا، اور تیسرا اوڑھنی. یہ کم سے کم لباس تھا اس زمانے میں. اور آدمی اگر ہوتا تو اس کو 2 لباس ہوتے، ایک نیچے کا کپڑا باندھنے کا لنگی وغیرہ کے جیسا، اور ایک اوپر کرتے کی جگہ پہ، بنین کی جگہ پہ ڈالنے کا ایک کپڑا ہوا کرتا تھا، اس کو قمیص بولتے تھے. تو یہ 2 کپڑے ہوا کرتے تھے. لیکن اکثر صحابہ کو، بہت کم لوگوں کو 2 کپڑے نصیب تھے. تو اس لیے یہاں پر حکم ہے کہ الصلاۃ فی الثوب الواحد. تو صحابہ پوچھا کرتے تھے، چونکہ نماز میں ستر عورت ضروری ہے نا. نماز میں کیا ہے، جیسا کھڑے رہنا فرض ہے، قیام فرض ہے، اسی طرح سے ستر عورت، جسم کا چھپانا بھی فرض ہے. تو کتنا مرد حضرات کتنا جسم چھپانا فرض ہے مرد حضرات کے لیے؟ ناف سے لے کے گھٹنے تک. ہاں، ناف سے لے کے گھٹنے تک کا حصہ یعنی ایک انہوں بڑی ٹاول بن دیا، یا بڑی ایسا لنگی، جو کوئی بھی کپڑا اتنا بندھا کہ جس کی وجہ سے ناف سے لے کے نیچے تک کا حصہ اگر اس کپڑے سے چھپ جاتا ہے اور اس کے پاس اتنا ہی کپڑا ہے، اس حالت میں اگر نماز پڑھ لے تو نماز ہو جاتی. تو الصلاۃ فی ثوب واحد جائز، ایک کپڑے میں نماز جائز ہے. تو وہ اس کے لیے ہے جس کے پاس کپڑے اپڑے نہیں ہے، شارٹیج ہے، ان لوگوں کی بات ہے یہ سب، تب ان کا مسئلہ الگ ہے. تو یہاں جو بات چل رہی اس کی حد تک کی بات کریں گے ہم. تو آدمی کے لیے جو ستر عورت ہے ناف سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک، اور عورت کے لیے جو ستر عورت ہے پورا جسم ہے. اب اس کا حکم آئے گا کیسے ہے بلکہ. اخبرنا مالک، یہ حدیث نمبر 160 ہے. اخبرنا مالک اخبرنا بکیر بن عبد اللہ بن الاشجر عن بسر بن سعید عن عبید اللہ الخولانی قال كانت میمونة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم تصلی فی الدرع والخمار لیس علیہا ازار. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی، امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی بکیر بن عبداللہ بن اشجر نے، وہ فرماتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں بسر بن سعید سے، وہ روایت کرتے ہیں عبید اللہ خولانی سے، وہ فرماتے ہیں کہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ ہیں، وہ ایک درع میں اور ایک درع اور اوڑھنی کے اندر نماز پڑھتے تھے اور ان کو ازار نہیں ہوتا تھا. ایک کرتے میں اور پردے کی ایک چادر میں نماز پڑھتے تھے. یعنی آپ ایسا سمجھ سکتے، ایک اوڑھنی تھی اور ایک بڑی میکسی تھی، بس یہ 2 ہی کپڑے تھے ان کے پاس. نیچے پہننے کے لیے جو شلوار کی جگہ پہ جو کپڑا تھا، الگ سے وہ تیسرا کپڑا نہیں تھا. تو اس میں وہ یہ 2 کپڑوں میں انہوں نماز پڑھتے تھے، کا مطلب اس میں نماز ہو جاتی. کوئی فرمایا لیس علیہا ازار. اچھا، اب وہ جو اوپر کی میکسی بولیے آپ آج کے دور کی، یا اوپر کا قمیص بولیے، وہ کتنا لانگ ہوتا تھا آگے آئے گا، اس کا تذکرہ ہے کہ وہ اتنا لمبا ہوا کرتا تھا کہ اس سے پورے قدم چھپ جاتے تھے، اس کا بھی تذکرہ ہے. اخبرنا مالک، حدیث نمبر 161 ہے، 161. اخبرنا مالک اخبرنا ابن شهاب عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ ان سائلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاة فی ثوب واحد قال آوا لکلکم ثوبان.
امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی ابن شہاب زہری نے، وہ فرماتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں سعید بن مسیب سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھی جا سکتی کیا؟ ایک آدمی نے سوال کیا اس نماز کے بارے میں جو ایک کپڑا پہن کر ادا کی گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولکلکم ثوبان، کیا تم میں سے ہر آدمی کے پاس دو دو کپڑے ہیں میاں؟ تو یہ جو جملہ ہے، اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کپڑوں کا شارٹیج صحابہ کے پاس کتنا تھا۔ ہر ایک کے پاس تم میں سے دو دو کپڑے نہیں ہے کہ نیچے پہننے کی ازار اور اوپر قمیص کی جگہ پہ دو چادریں نہیں ہیں، ایک نیچے بننے کا تہبند کی جگہ پہ ایک بننے کی چادر، پھر اوپر سے ایک اوڑھنے کی چادر، ہر ایک آدمی کے پاس ہے کیا؟ تو اب نماز میں اگر یہ دو چادروں کی شرط لگا دیے تو جن کے پاس نہیں ہے ان کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس سے من کے اس سے من کے اس سے من کے جو ہے سو نمازاں پڑھنا پڑیں گے۔ تو اس لیے ہر ایک کے پاس، تم میں سے ہر ایک کے پاس دو دو چادریں ہیں کیا جو آپ ایک میں نماز نہیں ہوتی سمجھ رہے؟ تو مطلب ایک میں بھی پڑھ لیے تو نماز ہوتی ہے۔ اس حدیث سے